بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد امین اور سٹارز اکیڈمی لاہور کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے لیکچر کا آغاز جو ہے میں نے سوچا کیوں نہ جو ہے سرسبز و شاداب پاکستان کے سلوگن سے کیا جائے، اور امید ہے کہ اس 14 اگست کے اوپر جو ہے جہاں پر آپ سبز ہلالی پرچم جو ہے لہرائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھیں گے، اور یقیناً آپ نے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی پودا درخت جو ہے وہ گھر میں لگایا ہوگا، یا آپ نے گملوں کے اندر کوئی نہ کوئی شجرکاری مہم میں حصہ لینے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا اقدام جو ہے ضرور کیا ہوگا، جس سے جو ہے وہ آپ کا گھر کا چھوٹا سا باغیچہ یا جو ہے وہ اوپر والی چھت پہ جو آپ نے گملے رکھے ہوئے ہیں یقیناً سرسبز ہو چکے ہوں گے۔ اور اس کا باقاعدہ طور پر جو ہے وہ مونسون کے موسم کے اندر جو ہے شجرکاری مہم کا آغاز بھی ہو چکا، اور آپ کے لیے ٹاسک یہ ہے جناب کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ لیکچر کے اینڈ پہ آپ نے اپنے اپنے گھر کے جو گملے ہیں، آپ نے جس کی آپ لوگ کوافٹر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس گملے کی ایک عدد اچھی سی تصویر جو ہے وہ آپ نے واٹس ایپ گروپ کے اندر جو ہے وہ بھیجنی ہے، تاکہ ہمارا واٹس ایپ گروپ جو ہے سرسبز و شاداب ہو جائے۔ اور یقیناً اس طرح سے آنے والی 14 اگست کو بھی ہم سبز ہلالی پرچم بھی لہرائیں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں گے۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ کم از کم ایک درخت جو ہے وہ ایک درخت، پودا، گملہ ضرور جو ہے جہاں تک جو آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور جو ہے وہ کیجئے گا۔ تو جناب یہ تھا آج کا پیغام، اور اب ہم جو ہے وہ اپنے روٹین کے لیکچر کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ کل جیسے آپ سے میں نے کہا تھا کہ رزلٹ جو ہے وہ دوبارہ سے ریویو ہوگا، اور اس میں یقیناً آپ لوگوں تک جو ہے میں نے پہنچا بھی دیا کہ ہمارے ایک بچی ہے حافظہ حنین فاطمہ، تو شاباش بیٹا، ویل ڈن، کیپ اٹ اپ، آپ نے آؤٹ اسٹینڈنگ جو ہے وہ رزلٹ دیا۔ آج آپ کی پوزیشن جو ہے نمبر 1 پہ ہے، نہ صرف ہمارے میٹرک ڈپارٹمنٹ میں 9th میں بلکہ 10th میں اوور آل جو ہے وہ آپ کی فرسٹ پوزیشن آئی ہے، تو آپ کو بہت بہت مبارکباد۔ آپ مائک پہ اگر ہیں میرے ساتھ تو جی مائک پہ آئیے گا۔ یس سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی حافظہ، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ سر، آپ سنائیے۔ الحمدللہ 97.7 کیسا لگا؟ بہت اچھا۔ اچھا، کل تک برا لگ رہا ہوگا ٹھیک ہے، جی اچھا جی بالکل سر۔ اوکے۔ اس میں یہ ہوتا ہے بیٹا کہ ہیومن ایررز ہوتے ہیں، اور کمپیوٹر بھی اور بندے بھی انوالو ہوتے ہیں، بورڈ میں بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ لیکچر ہے وہ مضمون نویسی پہ ہے، اور آج کا ہمارا عنوان ہے تعلیم نسواں۔ جی سب سے پہلے تو یہ چیز بیٹا آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اس کا متبادل عنوان بھی جو ہے وہ آ سکتا ہے، وہ ہے عورتوں کی تعلیم۔ جیسے ہی میں نے یہ لفظ آپ کے سامنے رکھا تو آپ کے لیے بہت آسان ہو گیا، عورتوں کی تعلیم۔ خاکہ آؤٹ لائن بنائیں گے تاکہ آپ کا پیپر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے اس کا، یہ میں بتاتا جاؤں کہ اس کے نمبر نہیں ہوتے، لیکن ایک فارمیٹ ڈیزائن ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے کو کم از کم یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس نے اب کیا لکھنا ہے، اب کیا لکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کسی بھی مضمون کے اندر آپ کو مضمون نویسی کا طریقہ میں نے پچھلے لیکچرز میں بتایا ہوا ہے کہ مضمون جو ہے وہ کیسے لکھا جاتا ہے، کہ یہ کیا ہے، کیوں ہے، کب سے ہے، کیسے ہے، اس سے کیا ہوتا ہے۔ یہ سارے سوالات جو ہیں اگر ان کے جوابات آپ ایک ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا مضمون جو ہے بہت ہی اچھے انداز میں چلتا رہتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ اس مضمون کا آغاز ہی ہم جو ہے وہ اس شعر سے کرتے ہیں کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز و دراؤ۔ یہاں پہ کچھ غلطی لگ رہی ہے مجھے، سوز و درو۔ نسواں عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خواتین یا عورتیں۔ تعلیم نسواں سے مراد ہے عورتوں کی تعلیم، ٹھیک ہے جی۔ اور حدیث مبارکہ کی آپ ہیڈنگ دیں گے اور اس کے مطابق جو ہے وہ
نیچے آپ انورٹڈ کوما میں، چونکہ ٹائپنگ کے اندر جو ہے وہ اس انداز میں لکھا ہوا ہے، آپ نے جب لکھنا ہے تو جو ماڈل پیپر میں نے آپ کو جو ہے وہ بھیجا ہوا تھا اس فارمیٹ کو آپ نے دیکھنا ہے، اور اس طرح سے اس انداز میں جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کی پیج بھی بڑھتے جائیں اور آپ کی لکھائی بھی جو ہے وہ اچھی ہو۔ تو علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تعلیم کا حاصل کرنا عورتوں کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ مردوں کے لیے۔ تعلیم نسواں سے مراد ہے عورتوں کی تعلیم، کیونکہ عورت بھی اس کائنات اور اس معاشرے کا حصہ ہے، اور کوئی معاشرہ عورت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ کسی بھی معاشرے میں جب تک مرد اور عورت مل کر نہیں چلیں گے وہ معاشرہ مثالی نہیں بن سکتا۔ انسانی معاشرہ صرف انسانوں ہی سے بنتا ہے، اور اس معاشرے میں مرد اور عورت دو فریق ہیں، اور ان دونوں کا ہونا ناگزیر ہے۔ ان کے بغیر معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا۔ اگر ان دونوں میں سے ایک نہ ہو تب بھی معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جنس حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا۔ مرد اور عورت ایک ہی معاشرے کا حصہ ہیں، بلکہ ان سے ہی ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ عورت اور مرد دونوں ایک گاڑی کے پہیوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جب تک ان دونوں میں توازن نہ ہوگا تب تک کوئی بھی معاشرہ قابل قدر نہیں بن سکتا، اور نہ ہی ان کی زندگی کی گاڑی منزل تک پہنچ پائے گی۔ بقول شاعر کہ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازاں، کہتے ہیں اس علم کو ارباب نظر موت، کہ علم جو ہے وہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے جو ہے وہ نسلیں سنوریں۔ کوئی بھی معاشرہ اور اس معاشرے میں رہنے والے لوگ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتے جب تک ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ نہیں کیا جاتا۔ جب مرد عورت دونوں ہی تعلیم یافتہ ہوں گے تو وہ قوم ترقی کرے گی۔ جو ملک ترقی کرنا چاہتا ہے اور دنیا میں کچھ نام کمانا چاہتا ہے تو وہ اپنے ملک میں بسنے والے تمام افراد کے لیے تعلیم کا انتظام کرے، تاکہ اس کے افراد اس تعلیم سے مکمل طور پر فائدہ اٹھا سکیں۔ ابھی بھی اگر ہم معاشرے میں دیکھیں تو مختلف جو ہے وہ جو مسائل کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے، کوئی بھی مسئلہ لے لیں معاشرتی مسائل میں سے، اس کی اینڈنگ پوائنٹ جو ہے یا جسے آپ سٹارٹنگ پوائنٹ کہہ لیں، تو وہ اس کا جو مسئلہ آپ کو نظر آئے گا وہ علم کی کمی ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مردوں کی تعلیم کے لیے ایک جگہ مقرر فرمائی ہوتی تھی، اور اسی طرح عورتوں کی تعلیم کے لیے بھی ہفتے کا ایک دن مقرر تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی باتیں سیکھتی تھیں، اور پھر دوسری مسلمان عورتوں کو ان کے مسائل کے حل واضح کرتی تاکہ ان کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ داناؤں کا یعنی کہ عقل مندوں کا یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ ماں کی گود بچے کے لیے اس کی پہلی درسگاہ کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ بچے کی پرورش اس کی ماں ہی کرتی ہے، اور اگر ماں اچھے انداز میں بچے کی پرورش کرے گی تو جو کچھ وہ بچے کو سکھائے گی وہ اس بچے کے آنے والی زندگی میں اس کے کام آئے گا۔ بچے کو ماں وہ سب کچھ سکھاتی ہے جو وہ جانتی ہے۔ اس کے لیے بچے کی پرورش کرنے کے لیے ماں کا تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ مرد کی تعلیم ایک فرد کی، جبکہ ایک عورت کی تعلیم تمام معاشرے کی تعلیم کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں یہ یاد رکھیے گا تعلیم سے یہاں پہ مراد جو ہے تربیت بھی ہے، علم بھی ہے، چونکہ یہ کہنا بھی ضروری ہوگا کہ آپ نے سبق پڑھا جیسے حضرت بی والا، سیدانی بی، حضرت بی، تو اس دور کے اندر جو ہے وہ بڑے بوڑھے جو ہے تربیت کیا کرتے تھے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ کسی کی جو ہے وہ ماں اگر ایم فل یا ایم ایس سی کیمسٹری، فزکس، بایو یا کسی بھی سبجیکٹ میں ماسٹرز ڈگری ہی رکھیں تو وہی بچے کی اچھی تربیت کر پاتی ہے، بلکہ تعلیم و تربیت جو ہے
وہ بنیادی چیز ہوتی ہے، گھریلو ماحول کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، وہیں سے بچہ جو ہے وہ اصل میں سیکھتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی جو ہے وہ کتابی تعلیم ہی جو ہے وہ حاصل کی ہوں انہوں نے۔ تو اصل چیز ہے معاشرے کا مثبت شہری بننا، تو اس کے لیے جو ہے وہ ماں بہترین جو ہے وہ درسگاہ ہے۔ عورت ہی بچے کو اس دنیا میں لانے کا باعث بنتی ہے، اور وہی اس کو اچھی پرورش سے ایک باعزت اور باوقار شہری بنا سکتی ہے۔ بقول شاعر، آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں، وہ قطرہ نیساں کبھی بنتا نہیں گوہر۔ گوہر کہتے ہیں بہت ہی قیمتی موتی۔ اب یہ آغوش کس کی ہے؟ ماں کی آغوش، ٹھیک ہے۔ نیپولین، اکثر آپ نے یہ سنا ہوگا، نیپولین کا کہنا تھا کہ بادشاہ ایک گزرا ہے، کہتے ہیں مجھے تعلیم یافتہ مائیں دے دو، میں آپ کو اچھی قوم بنا دوں گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ عورت اگر تعلیم یافتہ ہوگی، تربیت یافتہ ہوگی اور اچھے برے کو سمجھتی ہوگی تو وہ گھر کو جنت بنا سکتی ہے، اور اپنے بچوں کی بہترین جو ہے وہ تربیت کر کے وہ معاشرے کا ایک بہتر رکن جو ہے وہ ان کو بنا سکتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان کے لیے سب سے اہم چیز اس کی بہترین تربیت ہے، کیونکہ وہ بچہ جو دنیا میں آتا ہے اسے دنیا کے متعلق کسی بات کا علم نہیں ہوتا، اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی ماں پڑھی لکھی اور باشعور ہو، تاکہ وہ اپنے بچے کو اس دنیا کی رسم و رواج، رہنے کا ڈھنگ، اونچ نیچ سمجھا سکے، اور اس کو کردار کے لحاظ سے اتنا مضبوط بنا دے کہ وہ ہر مشکل کو بڑی آسانی کے ساتھ مقابلہ کر سکے۔ بقول شاعر کہ مردوں کی تعلیم ضروری تو ہے مگر، مردوں کی تعلیم ضروری تو ہے مگر، پڑ جائے جو خاتون تو نسلیں سنوار دے۔ تو ابھی بھی اگر ہم لاک ڈاؤن کے اندر اس آن لائن کلاسز کو دیکھیں تو اس میں ماشاءاللہ سے ہماری بچیاں جو ہے وہ زیادہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں بنسبت ہمارے بچوں کے۔ تو جس طرح ملک کا انتظام وزیر اعظم ہی چلاتا ہے اور تمام امور کی نگرانی وہی کرتا ہے، اسی طرح ایک گھر کی سنتلت کو چلانے کی ذمہ داری بیوی کی ہوتی ہے۔ اگر بیوی سلیقہ مند، باشعور، پڑھی لکھی اور سمجھدار ہوگی تو گھر کا انتظام بہت احسن طریقے سے کرے گی۔ ایک پڑھی لکھی عورت اپنے گھر کو اچھے طریقے سے چلانے کے ساتھ یہ بھی جانتی ہے کہ بچوں کی کس انداز میں تربیت کرنی ہے اور ان کو گھر میں کس طرح سے رکھنا ہے۔ وہ بچوں کو پیار اور شفقت دینے کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کی دوسری ضرورتوں کا بھی خیال رکھتی ہے۔ وہ اپنے گھر میں ضرورت کی اشیاء کا بھی خیال رکھتی ہے، گھر کے ماہانہ بجٹ میں کفایت شعاری یعنی کہ بہت طریقے سے خرچ کرے گی، رویہ اپناتی ہے اور اپنے خرچ کو آمدنی سے بڑھنے نہیں دیتی۔ گھر بیٹھے بیٹھے وہ کوئی نہ کوئی کام کر کے اپنے شوہر کا ہاتھ بٹا سکتی ہے، اگر ضرورت پڑے اور اجازت ہو تو وہ ملازمت بھی کر سکتی ہے اور آمدنی میں اضافے کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم جو ہے وہ مثال دیں کہ جاہل عورت، تو ایک ایسی عورت جو تعلیم یافتہ نہیں ہے اور ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ اس کے پاس علم کی دولت نہیں ہے، وہ بچوں کی تربیت بھی درست انداز میں نہیں کر سکتی۔ اب تو عورتیں اعلیٰ، یہ آخر الذکر ہے جناب، اس کے اندر جو ہے وہ اپنے مثالیں اور بھی دے سکتے ہیں، اور یہ جو مضمون ہے اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے، دور حاضر سے بھی مثالیں دے سکتے ہیں۔ اب تو عورتیں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہونے لگی ہیں، اور اس طرح انہیں اپنے جوہر دکھانے کا موقع مل رہا ہے۔ جس طرح سے آپ نے پچھلے ہفتے میں سنا ہوگا کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل جو ہے خاتون کو درجہ ملا ہے، اور آپ نے کیا کرنا ہے، کمنٹس میں مجھے ان کا نام لکھ کر بھیجیں، ٹھیک ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے تک جو ہے وہ آرمی کے اندر خاتون آئی ہیں، ان کا کیا نام ہے وہ آپ نے لکھ کر بھیجنا ہے مجھے، اور ان میں خودداری پیدا ہو رہی ہے، اپنے اوپر اعتماد پیدا ہو رہا ہے۔ بعض لوگ جن کے پاس روپیہ تو ہے مگر علم نہیں، تو وہ خود جاہل ہونے کی وجہ سے بچیوں کو علم کے زیور سے آراستہ کرنے کی بجائے کیا کرتے ہیں، قیمتی لباس اور زیور سے پیراستہ کرتے ہیں، جس سے بچیوں میں بے راہ روی
اور لالچ جیسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، یعنی قیمتی سامان کو سینچنا، سنبھال کے رکھنا، اور ہرس، لالچ، فیشن، برانڈز اور میک اپ اور یہ چیزیں. تو اس کے برعکس اگر تعلیم یافتہ عورتیں اپنے وقار کے ساتھ ساتھ ملک و ملت کی شان میں بھی بڑھاتی ہیں اور اپنی اولاد کو ملک و ملت کے لائق بناتی ہیں، اور انہیں برائی اور بھلائی میں تمیز کرنا سکھاتی ہیں، اور اپنے فرائض دینی اور دنیاوی بہت اچھے طریقے سے ادا کرتی ہیں. تو اس لیکچر کا اختتام اس شعر کے ساتھ کہ بیٹی کے لیے زیور تعلیم سے بڑھ کر، بیٹی کے لیے زیور تعلیم سے بڑھ کر تحفہ کسی بابل کا کوئی اور نہیں. تو جناب یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. امید ہے کہ تعلیم نسواں آپ کو اچھی طرح سے یاد بھی ہو گیا ہوگا، سمجھ بھی آ گیا. تو آپ نے کیا کرنا ہے جناب، آپ کے پاس ہیں 2 دن. آپ نے 2 دن میں اس کو جو ہے وہ آدھا آدھا کر کے لکھ کر اچھی طرح سے اپنے اس میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں، اپنے الفاظ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، اور بھی جس مرضی کتاب سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں. تو اس کو بھرپور مضمون جو ہے وہ بنائیے، اپنے نوٹس تیار کیجئے، اور مجھے جو ہے وہ اب ہم چلتے ہیں کویشچن آنسر کی طرف.